السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر الشهيد. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقے سے وابستہ اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ اسلام میں شہادت بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی دے۔ بلکہ یہاں تک اکتفا نہ فرماتے مولا موت دے شہادت کے دے، پھر زندگی عطا فرما، پھر شہادت کی موت دے، اور پھر زندگی دے دے، اور پھر موت شہادت کی عطا فرما۔ اتنی مزے کی چیز ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے، تو اسلام میں شہادت کا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے کہ میری امت میں فساد آئے گا اور بگاڑ آئے گا، اور ایسے موقع پہ کوئی شخص اپنے عقائد اور اپنی عبادات اور اپنے معاملات میری شریعت کے مطابق ڈھال لے تو اسے بڑی قربانی دینی پڑے گی، اسے بڑے مجاہدوں سے گزرنا پڑے گا، یقیناً اسے لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑے گی، لوگوں کے طنز بھی سننے پڑیں گے، تنقید بھی سننے پڑے گی، اور دنیاوی لحاظ سے کچھ قربانی، کچھ مفادات سے دستبردار بھی ہونا پڑے گا۔ قربانی کا وقت ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں قدر بہت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی قدر بہت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قیمت عمل کی بہت لگے گی، اور اسے اللہ رب العزت یوں اجر عطا فرمائیں گے جیسے ایک شہید کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے محدود معنی نا، لیکن یہاں حدیث میں سنت کا مطلب نبی کی شریعت ہے، نبی کی شریعت کے مطابق اس کا عقیدہ، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کی عبادات ہو۔ آج کے زمانے میں کوئی نبی کی سنت کے مطابق شادی کر کے تو دیکھے تو آسان تھوڑی ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، عمرہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن سنت کے مطابق ہو جائے، شادی سنت کے مطابق ہو جائے، یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں۔ حج کر گیا کہ لوگ ہار پہنائیں گے، عمرہ کر گیا کہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ تشریف لے آئے آپ، اور شادی سنت کے مطابق اور کر کے دکھائے، اپنوں سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ کیا ہو گیا بھائی، ایک ہی تو بیٹا ہے، کیا بیٹیوں کی شادی پھر ہوتی ہے کیا؟ بھائی خوشی کا موقع ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ سننی پڑیں گی، لیکن شریعت کے مطابق عمل کر لے۔ اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کے ہاں قدر بھی تو بہت ہے۔ پھر جب ان قربانیوں کے ساتھ نبی کی سنت پہ، شریعت پہ عمل کرے گا، اور خاص طور پہ دنیا نے جب اس شریعت کے حصے کو چھوڑ ہی دیا ہے، ان طور طریقوں کا ان کی زندگیوں سے رواج ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ خوبیوں کے بجائے عیب بن گئے ہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی آدمی اپنے نبی کی سنت کو اور زندگی کو اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے شہید کی طرح اجر و ثواب ہو، شہید کی طرح۔ اور میں نے عرض کیا، اسلام میں شہادت نصیب والوں کی بات ہوتی ہے،
یعنی اس سے بڑی اس کی اعزاز کی اور کیا ہو سکتی ہے، قدر و قیمت کی اور کیا قیمت بتائی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی جس کی تمنا کرتے تھے. لیکن یہ اجر اس شخص کو مل رہا ہے جو بگڑے ہوئے معاشرے میں، فساد زدہ معاشرے میں، جہاں دنیا دین سے بیزار ہو چکی ہو، یا جن طریقوں کو میرے نبی کے طریقوں کو خیر بات کہہ چکی ہو، اور یہ پھر سے اسے زندہ کر رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیا کرتے، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنت. اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا جو میرے ان طریقوں کو زندہ کر رہے ہیں جسے دنیا مٹا چکی ہے، جسے اہل دنیا ترک کر چکی ہے. اللہ تو نے خوش و خرم رکھنا. تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کسی نیک آدمی کی دعا مل جائے، کیسے اللہ کے بزرگ کی، نیک بندے کی دعائیں مل جائے. اور وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جسے نبی کی دعائیں مل رہی ہیں، اور پیارے رسول کی دعائیں مل رہی ہیں. اور کسے مل رہی ہیں؟ جو ان طریقوں کو زندہ رکھے اور نبی کے ان طریقوں سے وابستہ رہے جسے دنیا میں رواج ختم ہو گیا. میرے نبی کے طور طریقے عبادت کے تو کچھ زندہ ہیں، معاملات کے اور پھر معاشرت کے، غمی خوشی کے. امت انہیں چھوڑ بیٹھی. نماز کی سنت تو کر لے گا، نفل بھی پڑھ لے گا، لیکن معاملات کا فریضہ بھی ادا نہیں کرے گا، معاشرت کا فریضہ بھی ادا نہیں کرے گا، وہاں شریعت کا فرض بھی چھوڑ دے گا. عبادت کی سنت بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، مستحبات کا بھی اہتمام کر لے گا، لیکن معاملات میں شریعت کا فریضہ بھی چھوڑ دے گا، معاشرت میں شریعت کا فریضہ بھی چھوڑ دے گا. دینداری کی ابتدا عبادت ہے، یہ ابتدا ہے. کسی کی زندگی میں عبادت بھی نہیں تو وہ تو اسلام سے محروم ہو چکا، اسلام سے ہی فارغ ہے. اس لیے فرمایا زکوٰۃ مشرک نہیں دیتا، نماز کافر نہیں پڑھتا. اگر عبادت بھی نہیں تو پہلا قدم بھی نہیں ہے اسلام میں. لیکن اسلام کی انتہا اور خوبصورتی وہ معاشرت اور معاملات ہیں، تکمیل اس سے. اسلام کی خوبصورتی اور کمال معاشرت کے دین سے ہے، معاملات کے دین سے ہے. امت اسے چھوڑ رہی ہے. رہن سہن کیسا ہے، غمی خوشی کیسی، معاملات کیسے ہیں، یہ دین امت سے چھوٹ گیا. لیکن جو خوش نصیب اس پرفتن دور میں قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بھی شریعت پہ عمل پیرا ہوگا، اجر بہت ملے گا، انعام بہت ہوگا، اللہ کیا قدر بہت ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری محبت کے دعوے دار جو واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جو میری مردہ سنت ہو گئی، میرا طریقہ دنیا نے چھوڑ دیا اور اس نے میرے بعد اس طریقے کو زندہ کر دیا، فقط احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس محبت کا نتیجہ کل قیامت میں جنت میں رفاقت اس کی میرے ساتھ ہوگی. کان معی، کان معی. جسے آج دنیا جس طریقے کو چھوڑ بیٹھی، جو طریقہ رواج میں ہے تو اسے تو لوگ کر لیتے کیونکہ اس میں داد بھی ملتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے، داد بھی ملتی ہے، تعریف ملتی ہے، ہاں لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں.
لیکن جسے دنیا چھوڑ چکی ہو نا کوئی آدمی اسے اپنائے اجنبی لگتا ہے، نامانوس لگتا ہے، کوئی پرایا لگتا ہے. لوگوں کے لیے وہ لوگ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام بتایا اور تصدیق فرمائی کہ یقیناً اسی کی مجھ سے محبت ہے. یہ تو مجھ سے محبت کی علامت ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں قاصد سفیر بنا کر بھیجا حدیبیہ کے موقع پہ، جاؤ مشرکین سے مذاکرات کر کے آؤ. مکہ تشریف لے گئے، رات اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا. صبح مذاکرات کے لیے نکلنا تھا، مذاکرات کے لیے نکلنا تھا. جب صبح نکلے تو آپ کی سلوار ٹخنوں سے اونچی. بھتیجا کہنا چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ مذاکرات کے میز پہ بیٹھنے ہیں، قریش کے سردار سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ جو آپ نے سلوار پہنی ہوئی ہے اس جاؤ گے تو کوئی آپ کو اہمیت ہی نہیں دے گا. اسے نیچے کیجئے، آپ بڑی مجلس میں جا رہے ہیں، سرداران قریش کے ساتھ مذاکرات ہیں، کچھ اپنا انداز بدلیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے جانثار نے کہا میں نے تو اپنے محبوب کو ایسا ہی دیکھا ہے، دنیا کچھ بھی سمجھے میں تو اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. لوگ ڈرتے رہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب تک ڈرتے رہو گے لوگ کہتے رہیں گے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب مجھے خود ہی اپنے نبی کے طور طریقوں کی عزت نہیں تو بتائیے ان طریقوں سے دنیا میری کیا عزت کرے گی. میں خود ہی احساس کمتری کا شکار ہوں. جب اسلام کے طور طریقوں میں میں خود ہی عزت نہیں سمجھتا تو بتائیے دنیا مسلمان کو پھر کیا عزت دے گی. ربیع ابن عامر رستم کے دربار میں گئے، اس نے اسٹیج پہ بٹھایا، اس نے کچھ دسترخوان پہ پیش کیا، نیچے گر گیا کچھ، آپ اسے اٹھانے لگے. جب اٹھانے لگے تو لوگوں کی نظریں تھیں، روم کا سر دربار تھا اور وہاں کا چیف تھا، اس دربار میں بیٹھے ہیں اور نیچے سے چیز اٹھا کے کھانے لگے ہیں. تو کسی نے کونے ماری، کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا نا. انہیں کیا پتا، انہیں کیا پتا کہ میرے نبی کے طور طریقے میں کیا نور ہے، کیا عزت ہے، کیا برکت ہے، کیا محبوبیت ہے، کیا اللہ کی طرف سے رحمت ہے. انہیں کیا پتا. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں تو اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتی. دنیا کہتی رہے، انہیں کیا پتا کہ نبی کے طور طریقے میں کیا محبوبیت ہے، کیا برکت ہے، کیا عزت ہے. اور جب نبی کے طور طریقے میں دنیا عزت سمجھتی تھی، دنیا ان کی عزت کرتی تھی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو گرے پڑے لوگ تھے اور ہمیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. جب میں رات کو واپس آتا اونٹ لے کر تو میرا ابا خطاب مجھ سے کہتا عمر کیا کرے گا دنیا میں، تجھے تو اونٹ چلانا نہیں آتا. اپنے نبی کی دامن سے کیا وابستہ ہوئی، آج اللہ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیا. اور فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، یہ جو کچھ ملا ہے نا اسلام کے بدولت عزت ملی ہے، جو کچھ ملا ہے اس نبی کے طور طریقوں کی برکت سے ملی ہے. اور ایک اور بات بھی کہا وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جسے اتنے عزت بھرے راستہ اور نصیب ہوا اور طور طریقے ملے اور پھر اس نے عزت بھرے ان طور طریقوں کی ناقدری کی اور کہیں اور زندگی کے نقشوں میں عزت تلاش کی، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے. تو ذلت اور رسوائی آج دنیا میں نظر آ رہی ہے نا. جہاں سے عزت ملتی تھی، جن طور طریقوں میں تھی، جن زندگی کے طور طریقوں میں عزت تھی، وہ تو میں نے خود چھوڑا ہے.
تو اجر بہت ہے میرے عزیزو، اجر بہت ہے، اللہ کے ہاں قدر بہت ہے، اس میں ہم نبی کے طریقوں میں محبوبیت بہت ہے، محبوبیت بہت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طور طریقوں پہ اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی اہمیت، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن